حضرت بلال حبشی مشہور صحابی رسول ہیں۔ وہ ہمیشہ مسجد نبوی میں اذانیں دیتے رہے ہیں۔ شروع میں وہ ایک کافر کے غلام تھے، ایک یہودی کے غلام تھے، ایک سرکش آدمی کے غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس شخص نے حضرت بلال حبشی کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، آپ پر طرح طرح کے ظلم کرتا رہا۔ وہ جو یہودی تھا، وہ سرکش تھا، اس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ وہ اسلام کا سخت دشمن تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت مخالفت کرتا تھا، سخت دشمنی کرتا تھا، شرع عام بغض کرتا تھا۔ امیہ بن خلف کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے غلام بلال نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے معبود کو معبود ماننے لگا ہے، تو اس نے حضرت بلال پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ گرمی کی شدت میں دھوپ پر لٹا دیتا تھا، آپ کی پیٹھ کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ وہ یہ کہتا تھا کہ آپ اسلام سے دور ہو جائیں، ایمان سے دور ہو جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہ مانے اور اس کے اللہ پر ایمان نہ لے آئیں تو میں آپ کو منہ مانگی قیمت بھی دوں گا اور تجھے رہا بھی کر دوں گا۔ تو حضرت بلال حبشی اس کی یہ باتیں سن کر احد احد کا نعرہ لگاتے، احد احد کی صدائیں لگاتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور صبح کے وقت انہی زخموں سے گرم ریت کے اوپر لٹا دیتے اور اوپر بڑی چٹان رکھ دیتے، پتھر رکھ دیتے کہ آپ ہل نہ سکیں، تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا اسی حالت میں مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے۔ کبھی ابو جہل آتا، وہ کوڑے لگاتا، وہ بھی چلا جاتا۔ کبھی امیہ بن خلف آتا، وہ کوڑے لگاتا، وہ بھی تھک جاتا اور وہ چلا جاتا۔ اور کبھی وہ اپنے غلاموں کو بھیج دیتا کہ جا کر حضرت بلال حبشی کو کوڑے مارو کہ وہ اسلام سے دور ہو جائے، اللہ رب العزت کا کلمہ چھوڑ دے اور ہمارے بتوں کی پوجا کرے۔ ایک مرتبہ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا تھا، طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، تو وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق گزرے، انہوں نے دیکھا اور وہ چلے گئے۔ اور دوسرے دن آئے، اسی طرح وہ تکلیفیں دے رہا تھا، وہ شدت کے ساتھ ظلم کر رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ وہ نیچے غلام احد احد کی صدائیں لگا رہا ہے، احد احد کے نعرے لگا رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف کو منہ مانگی رقم دے کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت، بہادری، کہ جس کے ساتھ ایک مرتبہ محبت ہو جاتی ہے، دل لگ جاتی ہے، پھر اس سے دور ہٹنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھی ایمان کی قوت، ایمان کی بہادری۔ وہ جو امیہ بن خلف، ابو جہل اور اس کے حواری تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی پوجا ہو، جو شخص بھی اسلام قبول کرے گا اس پر طرح طرح کے ظلم کریں گے، زیادتی اور جبر کے ساتھ اس کو پھر واپس بتوں کی طرف لے آئیں گے۔ یہ ان کی سازشیں تھی۔ لیکن جو صحابی بھی اسلام قبول کر کے آیا، اس نے تکلیفیں تو برداشت کی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد پھر واپس بتوں کی طرف نہیں لوٹے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اخلاق بھی اچھا تھا، صادق اور امین بھی تھے۔ جو شخص بھی دیکھتا تھا وہی اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، ان تکلیفوں کے چھٹکارے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق نے جب آپ کو آزاد کیا تو اس کے بعد آپ مسجد نبوی کے مؤذن بنے اور وہاں اذانیں دیتے رہے۔